میں اس وقت نیو سعید آباد کے شاہی بازار کے ٹکر پر کھڑا ہوں۔ یہ شاہی بازار کبھی چند دکانوں میں مشتمل تھا، مگر اب شاہی بازار بہت بڑھ چکا ہے۔ دکانوں کی تعداد بھی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ صبح کے وقت بھی شاہی بازار میں سناٹا ہوا کرتا تھا۔ اب پورا دن شاہی بازار میں رونق نظر آتی ہے۔ دکانیں بھی سامان سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ حیدرآباد سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر نیو سعید آباد ہے، جس کا شمار گاؤں میں ہوتا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے آبادی اتنی پھیل چکی ہے کہ اب وہ گاؤں کی بجائے شہر معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے ایک کزن کے ولیمے میں اور اس کی بہن کی شادی میں شرکت کرنے کے غرض سے آیا ہوں۔ میں ابھی شادی اور ولیمے کا کھانا کھا کر فارغ ہی ہوا ہوں۔ شہروں میں بڑی سختی ہونے پر بھی شادی ہال میں کھانا اتنی تاخیر سے ملتا ہے کہ اپنے گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2-2:30 بج جانا معمول بن چکا ہے۔ نیو سعید آباد میں کبھی کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، پھر بھی بارات کا کھانا صبح 11 بجے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ آتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ جب تک بارات شہر سے پہنچے گاؤں کے لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بارات آنے پر کھانا کھانے کے لیے صرف باراتی رہ جاتے ہیں۔ باراتیوں کو کھانا کسی بال میں نہیں بلکہ گلی کے کسی بڑے مکان کو ایک دن کے لیے خالی کر کے اس کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ شہر سے بارات بھی پہنچتی نہیں تھی، مگر میں کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اس گاؤں سے میرے بچپن کی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ جب تک بارات شہر سے آ جائے، میں نے سوچا ان بچپن کی یادوں کو تازہ کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اکیلا ہی بازار کی طرف نکل آیا۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ میں سڑک ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر جدھر تک بھی میری نظر دوڑتی ہے، ہر طرف مجھے دکانیں ہی دکانیں نظر آتی ہیں، جن میں زیادہ تر ہوٹلز ہیں۔ اس سڑک پر کبھی چند دکانیں تھیں اور ہوٹل بھی گنتی کے تھے۔ شاہی بازار کے ٹکڑے سے 2 یا 3 دکانیں چھوڑ کر میرے نانا اسماعیل کی پرچون کی دکان تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی حکیم سلیمان نے اس دکان کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے اپنے نانا اسماعیل کو نہیں دیکھا، مگر ان کے بھائی نانا حکیم سلیمان کو ہی دیکھا تھا۔ وہ دکان اب ختم ہو چکی ہے اور وہ دکان 3 چھوٹی دکانوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب چند دکانوں کے بعد ایک چھوٹی سی گلی ہے۔ گلی ختم ہونے پر ہی اس کے دوسرے سرے پہ ریلوے اسٹیشن ہے، جو کہ اب اجڑ چکا ہے۔ اسٹیشن کی ٹوٹی ہوئی خستہ حال عمارت اور ریلوے کے پٹریاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں سے ٹرین گزرا کرتی تھی۔ اب ریلوے کی جگہ پر تجاوزات قائم ہو چکی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس علاقے میں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ ان گلیوں میں مکانات سارے ایک ہی طرز پر بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے ایک جانب باتھ روم، دروازے کے دوسری جانب بیٹھک، صحن اور کمرے کے درمیان مٹی کا چولہا ہوا کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب صحرائی یا مٹکے کسی چیز پر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان پر گلاس رکھا ہوتا تھا۔ سونے کے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ ہوتا تھا جس میں سامان رکھا ہوتا اور ایک حصے کو رات میں باتھ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے تفریح جو سیل سے چلا کرتا تھا۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لسی بناتے ہوئے اس ریڈیو کو آن کر دیتی تھی۔ ریڈیو سے گانے یا نئی آنے والی فلم کی مختصر کہانی اور گانے خواتین میں مقبول تھے۔ ان فلموں کی کہانی اور گانے سن کر خواتین پروگرام بنایا کرتی تھیں۔ حیدرآباد جانے پر سینما میں یہ فلم ضرور دیکھنی ہے۔ بچوں کی تفریح گرمیوں میں جا کر نہر میں نہانا
केंचे खेलना, लट्टू चलाना, गधों को छेड़ना या उनकी सवारी करना। उन सब खेलों में एक खेल बड़ा मकबूल हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं चल सका। वो खेल ये था कि किसी भी एक बच्चे को पुराना सा सेहरा पहनाकर गधे पर बिठाकर सड़क और गलियों की सैर कराना। गधे के पीछे बच्चे बाराती होते थे। फालसे के मौसम में जब शाम को फालसे बेचने वाला गली में आता था, वो बच्चों के पास पैसे ना होने पर उनसे गंदम लेकर फालसे दे देता था। बच्चे खूब फालसे खाते और कच्चे शरबत बना के पीते थे। गर्मी के दिनों में रात में थके हारे बूढ़े और जवान गली में चारपाई पर बैठ जाते थे। दिन भर की मसरूफियात पर तबादला ख्याल करते थे। किस्से कहानियों के दौर चलते थे। दरमियान में हुक्का रखा होता था। जिनको बीड़ी पीने का शौक था वो हुक्के की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कश लगाते थे। रेडियो से खबरें सुनकर मुल्की हालात से बाखबर रहते थे। रात के जैसे ही 9 बजते थे सब अपने अपने घरों को लौट जाते थे। जल्द सो जाने से उन्हें फजर की नमाज पढ़ने में आसानी रहती थी। इन्हीं गलियों में मेरे नाना इस्माइल का घर था, जिनमें उनके बड़े भाई हकीम सुलेमान भी रहते थे। मेरे नाना ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से मेरी वालदा बरकत और खाला खातून पैदा हुई थी। पहली बीवी के इंतकाल पर दूसरी शादी की लेकिन उससे कोई औलाद नहीं हुई और उसका भी इंतकाल हो गया। बेटियों की हैदराबाद में शादी हो जाने पर वो इस फर्ज से फारिग हो गए थे। उनके इंतकाल हो जाने पर उनकी परचून की दुकान हकीम सुलेमान ने संभाल ली थी। वो अकेले ही थे। उनकी बीवी और 3 लड़कियों का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी ना करने की वजह मायूसी थी। उनके यहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे लेकिन कुछ माँ जी कर इंतकाल कर जाते थे। हम सब बहन भाई 2 माह की छुट्टियां गुजारने न्यू सईदाबाद ज़रूर जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं नाना के घर में एक काले सांप को पहली बार देखा, बहुत तेज़ी से भटक के अंदर से निकला और चूल्हे के करीब आटा पीसने की चक्की के नीचे छुप गया। मैं उस वक्त चक्की के पास बिछी चारपाई पर बैठा हुआ था। काले सांप को देखकर मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। मैं चारपाई पर सेहा बैठा हुआ था। सांप चक्की के नीचे से निकला और कमरे के अंदर चला गया। सांप के कमरे के अंदर जाने पर मेरा खौफ कुछ कम ज़रूर हो गया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। वालिदा साहिबा जब पड़ोस से आई तो मैंने उन्हें सांप के बारे में बताया। सांप के जिक्र पर वो मुस्कुराते हुए बोली, इस सांप से डरने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा। वो क्यों? ये सांप मैं इस वक्त से देख रही हूँ जब मैंने होश संभाला है। इसने आज तक किसी इंसान को नहीं काटा है। ये बैठक में ही रहता है, इसलिए हमने बैठक को इस्तेमाल करने की बजाय इसमें काट कबाड़ और फालतू सामान डाला हुआ है। इस दिन के बाद मैंने बारहा काले सांप को देखा। इस दिन के बाद मैंने इस सांप को देखा। वो तेज़ी से बैठक से आटे की चक्की के नीचे आता, फिर कमरे के अंदर से होता हुआ रात के वक्त में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले छोटे कमरे के अंदर चला जाता। इस कमरे में एक सुराख था जिसके अंदर वो जाता था, लेकिन हम में से किसी को भी इसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस सांप के लिए मशहूर था कि ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि इस घर में ख़जाना दफन है जिसकी ये निगरानी करता है। इस सांप के हवाले से एक वाक़या भी मशहूर है कि सांप मोहम्मद यूसुफ उर्फ जोसा के भैंस के बाड़े में रात को तारीकी में छुपकर इसकी भैंसों का दूध रोज़ाना पी जाता था। एक रात जोसा की आँख खुल गई। वो घर के बाहर गली में चारपाई बिछाकर सोता था। घर के सामने भैंसों के बाड़े में इसे रोशनी नज़र आई। दिन का समा लग रहा था। उसने आंखें मलकर देखा कि कहीं
وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی سے اٹھا اور باڑے کی جانب بڑھا۔ جوسا کو دیکھ کر بھینسوں نے شور کیا، جس سے سانپ گھبرا کر بھاگ اٹھا اور اس نے اپنا منکا سانپ کا مہرا وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ منکا سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ چھوٹا سا گول سا پتھر کی طرح کی چیز تھی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور سانپ کا منکا ہے، مانا سانپ کا جو ہیرا ہوتا ہے منکا وہ۔ جوسا نے فوراً اس منکا کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور گھر میں لا کر چھپا دیا۔ دوسرے دن جوسا کی بیوی سکینہ خالہ کے منہ سے واقعہ نکل گیا، جس پر نیو سعید آباد کی عورتیں وہ منکا دیکھنے کو ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں بھی وہ منکا دکھاؤ کہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ جوسا بھی اسی وقت گھر میں کام سے لوٹا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ عورتیں منکا دیکھنے کی آئی ہیں تو وہ بیوی پر گرم ہو گیا اور عورتوں کو بتایا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، ہمارے پاس کوئی منکا نہیں ہے، مانا ناگمنی، ہمارے پاس کوئی ناگمنی نہیں ہے۔ جوسا کو اپنی بیوی پر گرم ہوتا دیکھ کر عورتیں ایک کر کے وہاں سے کھسک گئیں۔ جوسا نے ساری زندگی اس بات سے انکار ہی کیا کہ اس کے پاس وہ ناگمنی نہیں ہے، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ سانپ کا منکا ملنے پر ہی جوسا نے بہت ترقی کی۔ اس سے پہلے اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ میری والدہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں گزارنے نیو سعید آباد آئی ہوئی تھی۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے گاؤں کی عورتوں سے کہا، یہ سانپ برسوں سے ہمارے گھر میں ہے اور فائدہ پڑوسیوں کو پہنچا رہا ہے۔ رات کو وہ جب سوئی تو خواب میں وہی سانپ نظر آیا۔ وہ سانپ انسانی آواز میں بولا، تو کیوں غم کرتی ہے؟ اس گھر میں اتنا خزانہ دفن ہے کہ اگر تیری 7 پشتیں بھی کھائیں پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ دن کے 12 بجے صحن کو کھودنا شروع کر دے، سارا خزانہ تیرا ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زمین کھودنے سے پہلے تو میرے نام کا دودھ اور مچھلی پر نیاز دلا دے گی۔ والدہ محترمہ یہ خواب دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ سانپ نے اپنا خزانہ دینے کا کہہ دیا ہے اور کوئی بھیٹ بھی نہیں مانگی، اور ورنہ ایسے خزانوں کے محافظ سانپ بھیٹ کے لیے بغیر خزانہ نہیں لینے دیتے۔ میری والدہ عبدالجبار کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اردو اور انگریزی کی کتابیں بہت آسانی سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس دور میں انگریزی دور کی بات لوگوں کو صحیح سے اردو پڑھانا نہیں آتی تھی۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے والدہ محترمہ کو بتاتے ہوئے کہا، سانپ نے دودھ اور مچھلی کی نیاز کا جو کہا ہے، اس سے اس کے مراد پہلا لڑکا اور پہلی لڑکی کی بھیٹ ہے۔ کیا تم اس خزانے کو حاصل کرنے کو اپنی اولاد کی بھیٹ دو گی؟ خواب کی تعبیر سن کر والدہ محترمہ ڈر گئیں اور بولی، اپنی اولاد کی بھیٹ دے کر خزانہ حاصل کرنے سے بہتر ہے میں روٹی اور چٹنی سے کھانا کھانا منظور کر لوں، لیکن اپنی اولاد کی بھیٹ کسی صورت میں نہیں دوں گی۔ نانا اسماعیل کے گھر میں ایک نیم کا گھنا درخت بھی تھا جس کی کئی شاخیں تھیں۔ ان شاخوں پر لگنے والی چھوٹی چھوٹی نیم کی گٹھلیاں، جنہیں بچے نیم کے نسبت سے نمولیا کہتے تھے، ان گٹھلیوں میں بچوں کے لیے بڑی کشش ہوتی تھی۔ بچے صبح صبح گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گھر میں گھس جاتے اور زمین پر پڑی پکی ہوئی گٹھلیوں کو اپنی جھولی بھرنے لگتے تاکہ انہیں وہ جوس کرام کا سا مزہ مل سکے۔ ذرا سی آہٹ پر بچے گھبرا کر بھاگ جاتے کہ کہیں کوئی ان کی چوری نہ پکڑ لے۔ نیم کے درخت کے پاس کچی زمین ہونے پر جگہ ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اس جگہ پر پالتو کتیاں آرام کیا کرتی تھی۔ بظاہر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہوتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ ذرا سی آہٹ پر چوک
کر آنکھیں کھول دیتی تھی، اسے باتیں کرنے پر اسی طرح سے سنتی جیسے وہ ہماری بات کو بڑی توجہ سے سن اور سمجھ رہی ہے۔ ایک بار کتا مرہم چل رہی تھی، کتوں کو زہر دے کر ہلاک کیا جا رہا تھا۔ والدہ محترمہ نے کتیا کو مخاطب کیا کہ آج باہر نہیں جانا، کتوں کو زہر دے کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اس نے والدہ محترمہ کی ایسے دیکھا کہ جیسے وہ ان کی بات کو سمجھ گئی ہے، اور اس روز وہ پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلی۔ نیم کے درخت کے سامنے ایک لکڑی کا تخت ہر وقت بچھا رہتا تھا جس پر بچے کھیلتے تھے۔ بڑے بھی گرمیوں میں ہوا کھانے کو بیٹھ جاتے تھے۔ نیم کا درخت میرے لیے بڑی کشش کا باعث تھا۔ میں نیم کے درخت پر آنے والے پرندوں، جن میں مینا، کوئل، کوے، طوطا، چڑیا، چیل، کبوتر اور فاختہ سمیت مختلف پرندے اس پر آ کر بیٹھا کرتے تھے، میں انہی پرندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ان پرندوں میں چڑیا ایسا پرندہ ہے جو زمین پر دانہ چگنے کو آ جاتی تھی۔ میں نے بچپن میں چڑیا کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کبھی ہاتھ نہیں آئی۔ ایک دن صبح کے وقت میری والدہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی محمد سلیم، محمد جمیل، بہن جمیلہ اور پڑوسیوں کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک کمرے کے ساتھ چھوٹا کمرہ جو رات میں باتھ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس سے چوزے کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ ان دونوں گاؤں میں لوگ بکرے، مرغیاں، خرگوش اس لیے پالا کرتے تھے کہ اچانک مہمان آ جانے کی صورت میں انہیں ذبح کر کے مہمان داری کر سکیں۔ گھر میں چیز ہونے پر کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے چوزے چھوٹے کمرے میں دانہ چگ رہے تھے۔ وہاں سے چوزے کی آواز آنے پر میرے بھائی سلیم نے دیکھا کہ کوئی چیز چھوٹے سوراخ میں سے چوزے کو اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے چوزے چھوٹے کمرے میں دانہ چگ رہے تھے۔ وہاں سے چوزے کی آواز آنے پر میرے بھائی سلیم نے دیکھا کہ کوئی چیز چھوٹے سوراخ میں سے چوزے کو اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے فوراً اسی چوزے کو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ چوزے کے ساتھ اس کو کھینچنے والا وہی کالا سانپ تھا۔ سانپ شدید غصے میں تھا۔ وہ تیزی سے میرے بھائی سلیم کی طرف لپکا، مگر بچوں نے سانپ کا شور مچا دیا۔ میرا بھائی، جس کے سانپ کو دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے تھے، بچوں کے شور پر اسے حوصلہ ہوا اور باہر کی جانب لپکا۔ دوسرے بچے بھی سانپ سانپ کہتے باہر نکل گئے۔ سانپ کا شور سن کر ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے سہم گئے۔ محلے والوں نے جب سانپ سانپ کا شور سنا، وہ بھی گھر میں آ گئے، لیکن سانپ چوزے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ سب مایوس ہو کر چلے گئے۔ مغرب کے وقت نانا سلیمان دکان بند کر کے آ گئے۔ انہیں بھی محلے والوں نے ذریعے سے صبح کے واقعے کا علم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا سن کر انہیں تشویش ہوئی کہ کہیں وہ سانپ غصے میں کسی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سوراخ میں آگ کے دھکتے کوئلے ڈال دیے تاکہ وہ سانپ آگے سے جل بھن کر مر جائے۔ اتنا کچھ کرنے پر بھی وہ سانپ زندہ رہا۔ اسے ذرا سا بھی آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پر ہم اپنے گھر حیدرآباد آ گئے۔ ان دنوں نیو سعید آباد میں گندم کی فصل کٹنے پر سال بھر تک کا استعمال ہونے تک گندم کا اسٹاک گھر میں کر لیا جاتا تھا اور ضرورت کی استعمال کی چیزیں جمع کی جاتی تھیں۔ بعض گھروں میں اب بھی یہی رجحان ہے۔ اس طرح انہیں سارا سال چیزیں لانے سے نجات مل جاتی ہے۔ گندم خراب بھی نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت گندم کو چکی میں پیس لیا جاتا تھا۔ میرے نانا حکیم سلیمان نے بھی مکان میں سال بھر کا اسٹاک کر رکھا تھا۔ وہ کسی کام سے حیدرآباد آئے تھے۔ شام کو دیر ہو جانے پر ان کی بس نکل گئی، اس لیے وہ حیدرآباد میں ہی رک گئے۔
دوسرے دن جب وہ نیو سعید آباد پہنچے، انہیں معلوم ہوا کہ رات میں ہمارے نانا کے مکان سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں رہنے والے 2 بھائیوں شبراتی اور رمضان نے تالا توڑ کر ان کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مکان سے کسی بھی صورت میں قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پولیس کی مدد حاصل کرنے پر گلی کے لوگ جمع ہوئے۔ پولیس جب شبراتی کو گرفتار کر کے لے جانے لگی تو اس نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ گھر اس کا ہے اور حکیم سلیمان اس کے پاس رہتا ہے۔ اس پر وہاں موجود لوگوں اور نانا حکیم سلیمان نے کلمہ پڑھنے پر اس کو سامان، گھر میں موجود رقم سمیت مکان دے دیا اور پھر کبھی پلٹ کر اس مکان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ حیدرآباد میں ہمارے گھر چلے آئے، یہیں انتقال ہوا۔ لیکن کلمہ پڑھ کر مکان حاصل کرنے والے شبراتی کے گھر پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور پریشانیوں نے وہاں ڈیرا جما لیا۔ شبراتی اور اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں۔ سنا ہے کہ اب اس گھر میں شبراتی کا ایک پوتا رہتا ہے جو کہ نشئی ہو گیا ہے۔ مکان میں مشکوک لوگوں کی آمد و فروخت رہتی ہے۔ مکان پر بظاہر قبضہ عام سی بات لگتی ہے کہ پڑوسیوں نے لالچ میں آ کر قبضہ کر لیا کہ حکیم سلیمان کے کوئی وارث ہے ہی نہیں، اس لیے مکان پر قبضہ آسان رہے گا۔ مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واقعہ اس واقعے کے بعد ہی کیوں ہوا؟ وہ پہلے ہی بھی مکان پر قبضہ کر سکتے تھے۔ سانپ کے بل میں آگ کے کوئلے ڈالنے کے بعد ہی کیوں مکان پر قبضہ ہوا؟ یہ بات آج تک ذہن کو قبول نہیں کر سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں واقعات ایک دوسرے کی کڑی ہے۔ سانپ کی ناراضگی کے بعد ہی مکان پر قبضہ ہوا۔ اس مکان پر کیا قبضہ ہوا اور ہمارا نیو سعید آباد جانا ہی چھوٹ گیا۔ کئی سال گزر جاتے، نیو سعید آباد آنا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کسی شادی کی تقریب منعقد ہونے پر ہی گھر والوں کا نیو سعید آباد آنا ہوتا ہے۔ میری صحافتی مصروفیات کے سبب میں نے مجبوری ہی میں 40 سالوں میں چند ہی شادی کی تقریبات میں شرکت کی ہوگی۔ اچانک میرے موبائل پر میرے کزن کی مس کال آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ شہر سے بارات آ پہنچی ہے اور مجھے فوری وہاں پہنچنا ہے۔ میں ماضی سے حال میں آ چکا تھا اور میرے قدم شادی والے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے، جو کبھی گلی نمبر 8 ہوا کرتی تھی، اب نیو سعید آباد اتنا پھیل چکا ہے کہ گلیاں گننا مشکل ہو گئی ہیں۔